حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امامت کے جو اصول بیان فرمائے ہیں اس میں سے ایک اصول یہ ہے، یہ سنن ابی داود کتاب الصلاح باب من احق بالامامتی، کہ امامت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، اس کا بیان۔ حدیث پاک کا نمبر 584 ہے اور حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کسی جگہ پر جہاں پر نماز ادا کروانی ہو اور وہاں پر کچھ لوگ برابر قرات کا علم رکھتے ہیں، ایک طرح کے قاری ہیں، تو حضور پاک علیہ السلام نے ان میں ترجیح کس کو دی جائے گی اور مصلی امامت پر کسے جانا چاہیے، اس کے متعلق ارشاد فرمایا فَإِن كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، کہ اگر چند لوگ قرات کے معاملے میں برابر ہوں، قرات کے علم میں برابر ہوں، قرآن کی قرات کرنے کے لحاظ سے اگر وہ برابر ہوں تو ان میں فوقیت اسے دی جائے گی کہ جو سنت رسول کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہو، سنت کا سب سے بڑا عالم ہو۔ تو یہ حضور پاک علیہ السلام نے جو اصول ارشاد فرمایا ہے، جو قاعدہ اور ضابطہ امت کو دیا ہے، اس قاعدے اور ضابطے کی روشنی میں جب ہم حضرت سیدنا صدیق اکبر خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتے ہیں، ان کی ہستی اور ان کی ذات کو دیکھتے ہیں، اور ان کے پیچھے بعد میں آنے والے تینوں خلفاء کو کھڑے ہوئے دیکھتے ہیں، ان کی اقتداء میں، ان کی امامت میں، اور تمام اصحاب بدر، اصحاب بیعت رضوان، اور ساتھ ہی حضور پاک علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کے افراد، ان کے پیچھے جو صف بستہ کھڑے نظر آتے ہیں ان کی اقتداء میں اور ان کی امامت میں، تو ہمیں اس روایت سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ حضور پاک علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مصلی کا زیادہ حقدار، امامت کا زیادہ حقدار وہ شخص ہے کہ جو قراءت کے ساتھ ساتھ سنت نبوی کا علم جس کے پاس سب سے زیادہ ہو، سنت کا سب سے بڑا عالم، سنت رسول کا۔ دیکھیں کہ یہ صحیح بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ اور حدیث پاک کا نمبر 7303 ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث پاک کو روایت کر رہی ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے اپنے مرض الوصال میں، وصال کے وقت جس شخص کو اپنا مصلی امامت عطا فرمایا ہے، حضور پاک علیہ السلام نے یہ حکم ارشاد فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کی امامت کروائیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے ہی ہمیں یہ قاعدہ بتلایا ہے کہ جس کے پاس سنت کا سب سے زیادہ علم ہو وہ امامت کا سب سے زیادہ حقدار ہے، اور اسے ہی مصلی امامت پر امامت کروانے کے لیے ہونا چاہیے۔ لوگ اس کی اقتداء کریں گے، وہ لوگوں کا مقتدی ہوگا۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے ایک جانب یہ اصول بتلایا اور دوسری جانب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے آخری ایام میں، مرض الوصال کے وقت، اپنے آخری دنوں میں یہ حکم بھی آپ نے فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز پڑھانے کے لیے کہو۔ گویا کہ حضور پاک علیہ السلام نے یہ مہر تصدیق ثبت کر دی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضیلت علم پر، کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جماعت صحابہ کرام میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے بھی ہیں، کیونکہ حضور پاک علیہ السلام نے جو ضابطہ دوسروں کو بتایا ہے، پوری امت کو بتایا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ آپ خود اس قاعدے اور ضابطے کے خلاف کریں۔ امت کو تو یہ ضابطہ بتلایا ہے کہ سب سے زیادہ سنت کا علم رکھنے والا، یعنی سنت کا سب سے بڑا عالم جو ہے وہ امامت کرے، یہ قاعدہ آپ نے بتلا دیا، اور پھر ساتھ میں آپ نے صدیق اکبر کو اپنے مصلی امامت پر امامت کرنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ نگاہ نبوت میں اور حضور پاک علیہ السلام کی نگاہ ناز میں سب سے بڑا جو سنت کا عالم تھا
آپ کے پوری جماعت صحابہ کرام میں اہل بیت اطہار بھی اس میں شامل ہیں، اور اس میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب بدر، اصحاب بیعت رضوان اور تمام اجلہ صحابہ کرام، پوری کی پوری جماعت اس میں شامل ہے۔ لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جانب یہ قاعدہ بتلانا اور پھر اسی قاعدے کی روشنی میں صدیق اکبر کو مصلی امامت پر بھیجنا اور نماز پڑھانے کا حکم ارشاد فرمانا، یہ اس بات کی روشن اور واضح دلیل ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول ہی نہیں، صرف خلافت میں وہ پہلے نمبر پر اور اول نمبر پر نہیں ہے، بلکہ وہ علم سنت میں بھی اول نمبر پر ہیں، پہلے نمبر پر ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر، ان کی امامت پر قربان جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام کی امامت کا شرف عطا فرمایا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا وہی مصلی امامت اپنے یار غار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرما دیا۔ اب اس سے بڑا مقام، اس سے بڑا مرتبہ چونکہ کوئی ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کا امام حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا ہو، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اسی مصلی کا وارث حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بنا دیا ہو۔ ہمارے زمانے میں اگر کسی خانقاہ کا کوئی سجادہ نشین ہوتا ہے تو اس کا بڑا شرف ہوتا ہے، اور لوگ اس کی بڑی عظمت سمجھتے ہیں اور اس کی بڑی شان سمجھی جاتی ہے کہ یہ سجادہ نشین ہے۔ سجادہ اسی مصلی کو کہا جاتا ہے جس پر نماز ادا کی جاتی ہے۔ تو جو آج کے کسی خانقاہ کا سجادہ نشین ہو، اس کی اتنی شان ہے، اس کا اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، تو سوچیں کہ جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سجادہ کا جانشین ہے، سجادہ نشین ہے، یعنی حضور کے مصلی کا جانشین ہے، حضور نے جسے اپنا مصلی امامت عطا فرما دیا، اس سے بڑھ کر کے کسی کی کائنات میں شان، عظمت، عزت اور افضلیت نہیں ہو سکتی۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک فضیلت کا اندازہ حضور کے اس فرمان اور اس حدیث پاک سے بھی لگائیں کہ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ سنن ابی داود کتاب الصلاح باب فی جماع الامامت وفضلها، یعنی کہ امامت اور اس کی فضیلت کا بیان ہے۔ حدیث پاک کا نمبر 580 ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں ہر عام شخص کو جو مصلی امامت پر موجود ہو، لوگوں کی امامت کروائے، اور جس کے پیچھے کچھ لوگ اس کی اقتداء میں نماز ادا کریں، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عام سے عام انسان اور عام شخص اور عام امتی اور عام مسلمان کے لیے یہ ایک جنرل اصول بیان فرما دیا، اور وہ یہ ہے کہ من امن الناس فاصاب الوقت فلہ ولہم، کہ جس شخص نے صحیح وقت میں، یعنی جس نماز کا وقت ہو، اس نماز کی امامت کروائی اور لوگوں نے اس کے پیچھے اس کی اقتداء میں نماز ادا کی، تو جتنے لوگ اس کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے، اللہ جل شانہ اس امامت کروانے والے کو ہر اس کے مقتدی کو جتنا ثواب ملا ہوگا، ہر مقتدی کے برابر اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ اب اس سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پورے زمانے خلافت میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سے انہیں اپنا مصلی امامت عطا فرمایا تھا، اپنے مرض الوصال کے وقت، اپنے اس دنیا میں آخری ایام جو آپ کے تھے اس زندگی کے ظاہری حیات کے، جب سے آپ نے صدیق اکبر کو اپنا مصلی امامت عطا فرمایا تھا، اس وقت سے لے کر جب تک حضرت سیدنا صدیق اکبر منصب امامت و خلافت پر رہے ہیں، تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی اقتداء میں سیدنا فاروق اعظم ہیں، ان کی اقتداء میں سیدنا عثمان ذو النورین ہیں، مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کی اقتداء میں نماز پڑھنے والے حسنین کریمین ہیں، اور تمام اجلہ صحابہ اکرام ہیں، اصحاب بدر ہیں، اصحاب بیعت رضوان ہیں، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کے مقدس افراد ہیں۔ تو یہ جلیل القدر ہستیاں، ان کی نمازیں ہماری نمازوں کی طرح نہیں ہیں،
اور ان کی نمازوں کا ثواب ہم عام لوگوں کی نمازوں میں ملنے والے ثواب کے برابر نہیں ہے۔ ان کی ایک نماز پر، بلکہ ان کی نماز کے ایک سجدے پر ہماری زندگی کے تمام سجدے اور ہماری تمام نمازیں قربان ہو جائیں۔ ان میں سے ہر فرد کے سجدے پر ہماری زندگی بھر کی تمام نیکیاں، ہماری تمام نمازیں اور ہمارے زندگی بھر کے سجدے قربان ہو جائیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، اور سوچیں کہ یہ حضرت صدیق اکبر کے پیچھے جب ان کی اقتداء میں کھڑے ہیں، اور حضور نے ضابطہ قاعدہ قیامت تلک کے لیے یہ جاری فرما دیا ہے کہ جب امام امامت کرے گا تو اس کی اقتداء میں جتنے لوگ نماز ادا کریں گے ان سب کی نمازوں کا ثواب اس امام کو ملے گا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم اہل سنت جو اجتماعی اور قطعی اور یقینی طور پر انہیں تمام انبیاء اکرام کے بعد سب سے افضل انسان مانتے ہیں، افضل الخلق بعد الانبیاء مانتے ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء مانتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی دیکھیں کہ وہ ثواب میں دوسروں سے کتنا آگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنا ثواب عطا فرمایا ہے، یعنی کہ صدیق اکبر نے جتنے دنوں تک فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی اور تمام اجلہ صحابہ اکرام کی جو امامت کی ہے، تو اپنی نماز کے ثواب کے ساتھ ساتھ انہیں فاروق اعظم کی نماز کا ثواب بھی دیا گیا ہے، عثمان غنی کی نماز کا ثواب بھی دیا گیا ہے، اور مولا علی کی نماز کا ثواب بھی دیا گیا ہے۔ وہ مولا علی کہ جو سجدے میں سر رکھیں تو جب تک اپنے رب کا اس میں دیدار نہ کر لیں تب تک سر نہ اٹھائیں۔ تو اس کیٹیگری کی جو نماز ہے اور اس کیٹیگری کی نماز پر ملنے والا مولا علی کو جو ثواب ہے وہ صدیق اکبر کے دامن میں ایک ساتھ انڈیلا جا رہا ہے۔ فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، حسنین کریمین اور سید الشباب اہل الجنہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے ایک سجدے پر پوری دنیا قربان ہو جائے، وہ سید الساجدین، سید العابدین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقتدی ہیں، تو امام حسین کی نماز کا جو ثواب وہاں پر انہیں مل رہا ہے، ان تمام لوگوں کو تنہا تنہا جو ثواب مل رہا ہے وہ ثواب سب ملا کر کے یکجا کر کے اور جمع کر کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدس دامن میں ڈالا جا رہا ہے۔ اس سے ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی نیکیوں کا اندازہ ہوتا ہے، ان کے مقام اور مرتبے کا اندازہ ہوتا ہے، اور بلا شک و شبہ اسی لیے ہم اہل سنت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اعمال کے لحاظ سے، اپنی قربانیوں کے لحاظ سے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر فدا ہو جانے کے لحاظ سے، اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ وفا کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ علم، تقوی، زہد، ورع، ہر لحاظ سے وہ سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں اور سب سے بزرگ اور سب سے برتر ہیں۔ تو ان کی شان ورع الورع ہے، نور والے کی جس کو رفاقت ملی، سب صحابہ کی جس کو امامت ملی، اور سب سے پہلے ہے جس کو خلافت ملی، اس کے تاج خلافت پہ لاکھوں سلام، اور اصدق الصادقین سید المتقین چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔